چاہیے, موقع دیجیے. آپ مجھے سچائی کے ساتھ بتلائیں کہ کمپنی ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہیں 4-5 گھنٹے کے کام کرنے کے لیے, ان کو موقع دے گی پہلے کام کرنے کے لیے, یا اوور ٹائم ان کو دے گی جو لوگ بیچارے اس کی کمپنی میں ہمیشہ 12 مہینے کام کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, اور وہ ایک لائن میں کھڑے ہوئے؟ بولو. ہاں, جو کمپنی سے ریلیٹڈ ہے, جو کمپنی کو 12 مہینے وہ خدمت کر رہے ہیں, جوائن کر رہے ہیں. اوور ٹائم کا اعلان ہوا تو اوور ٹائم کا جو اعلان ہوا وہ اوور ٹائم کس کو ملے گا؟ کمپنی والے خادموں کو اور لیبروں کو ملے گا, یا ان لوگوں کو ملے گا جو باہر سے 1000 کی یا 500 کی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اوور ٹائم؟ بولو کس کو ملے گا؟ سمجھ آئی مثال کی نہیں آئی؟ ہاں, بعض لوگ سوچتے ہیں ٹھرا کے 100 کھراٹے لگا کر, اور جب کبھی کوئی موقع آئے قرآن کھول کے پڑھ لو, فائدہ حاصل ہو جائے گا, خلاص. اور پھر جب فائدہ ملے نہ ملے, فائدہ مل گیا خلاص, اس کے بعد پھر قرآن کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ. اب ایسے لوگوں کو کبھی فائدہ ملتا بھی ہے, کبھی نہیں ملتا. اگر نہیں ملتا ہے تو سوچتے ہیں کہ جناب علی چلو یہ بیکار چیز ہے. یہ کیا ہے؟ بیکار چیز ہے, اس کی اہمیت ہی نہیں, تب ادھر ادھر دوڑتے ہیں. لیکن جو کمپنی سے ملازم ہیں انہیں اوور ٹائم مل رہا ہے, کمپنی سے ہیں, اگر انہیں اوور ٹائم نہ بھی ملے تو وہ کبھی بددل نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے بھلے اوور ٹائم نہیں ملا لیکن ہماری تنخواہ تو جاری ہے. تو تنخواہ فائدہ ان کو ملتا ہے جو لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو جن کا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے, جو موسمی نہیں ہوتے, جو ہمیشہ اس سے لگے ہوئے رہتے ہیں, فائدہ بھی انہی کو ملتا ہے. تو اے لوگو, تمہیں فائدہ اس قرآن سے اس وقت ہوگا جب تم ہمیشہ اس قرآن سے جڑے ہوئے رہو گے, ان کو فائدہ ہوگا. جو لوگ موسمی ہوتے ہیں, موقع اور محل کے مطابق آ کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, یاد رکھو انہیں کبھی کوئی فائدہ اس سے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, دنیا کا یہ اصول ہے کہ اوور ٹائم اس کو ملے گا جو کمپنی کا ملازم ہوگا, اوور ٹائم اس کو نہیں ملے گا جو کبھی جس نے کمپنی کا منہ نہیں دیکھا. تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ کمپنی فیلڈ ہے, یہ کمپنی بیکار ہے, تو وہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. ہمارے سامنے جب ہم کمپنی کے ملازم ہیں, ہمارے سامنے جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے؟ کہیں گے مردود تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تجھے علم نہیں. ہم بھی اسی کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم تو سدا بہار ہیں الحمدللہ, ہمیشہ اوور ٹائم بھی مل رہا ہے, نوکری کی تنخواہ بھی مل رہی ہے, بونس بھی مل رہا ہے, کپڑے بھی مل رہے ہیں. نہ کمپنی کی کبھی زیادتی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو پیسے بھی زیادتی دیتے ہیں, ہماری تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں. تو جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے, جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں انہیں فائدہ حاصل. ایسے ہی جب تمہیں قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس قرآن سے جڑو, اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ, تعویذ بنا کے نہ لٹکاؤ. قرآن کو سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چوم چاٹ کے نہیں, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو, اس کو پڑھو. اس کو کیا کرو؟ پڑھو اپنی زندگی میں. مسلمانوں وعدہ کرو کہ اپنی زندگی کی 24 گھڑیوں میں میں تم سے زیادہ ٹائم نہیں درخواست کرتا, میں کہتا ہوں صرف آدھا گھنٹہ, صرف آدھا گھنٹہ. 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ, 23.5 گھنٹے تم اپنی کھانے پینے, بیوی بچے اور دیگر چیزوں میں لگا دو, لیکن صرف آدھا گھنٹہ, یعنی آدھا گھنٹہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں لگاؤ. بولو لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے؟ واللہ تم صرف آدھا گھنٹہ اگر اس قرآن سے رغبت پیدا کرو گے اور اس کے ترجمے سمجھ کے پڑھو گے اور سمجھ کر ایک ایک سطر سمجھ کر پڑھو گے, آدھا گھنٹہ پڑھنا تمہارے لیے تمہاری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالی ہر دکھ درد دور ہو جائیں گے تمہارے, ہر پریشانیوں سے تم کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس قرآن کو صرف گھر میں لٹکا کر رکھنے یا اس کو جزدانوں میں لپیٹ کر ریشم کے کپڑوں میں اگربتی لگانے سے اس کا کچھ فائدہ تمہیں نہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا میرے عزیزوں, میرے دوستوں. تو اب میں بات آگے بڑھاؤں کہ فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن کن کو؟ جو کنٹینیو اس قرآن کی ڈیوٹی کرتے ہیں. تو اس کو کنٹینیو کرو اپنی زندگی میں. بولو تیار ہو کرنے کے لیے؟ بولو آدھا گھنٹہ تیار ہو انشاءاللہ تعالی. ترجمے کے ساتھ اردو میں, انگریزی جانتے ہو انگریزی میں, ہندی جانتے ہو ہندی میں, تیلگو جانتے ہو تیلگو میں, کنڑ جانتے ہو کنڑا میں.
عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد دینے پر قادر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلق یا اس کے امر میں کسی کو شریک کر لو، بچہ بیمار ہو گیا، فلاں درگاہ پر لے کر چلو، فلاں بابا جی شفا دیں گے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی ربوبیت، کہ یہ خلق و امر اللہ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر، کہ یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے۔ اس خلق اور امر میں آپ اللہ کو اکیلا جانیں، یہ توحید ہے، اور اس خلق و امر میں کسی چیز میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا، وہ شرک ہو جائے گا۔ خزانے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ داتا جی خزانے دیتے، گنج بخش ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے امر سے مالدار، خزانہ کسی کو ملا تو وہ اللہ کی دین ہے۔ آپ کہیں کہ لاہور کی فلاں سرکار خزانے دیتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ جس میں یہ عقیدہ آ گیا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا عقیدہ فاسد ہے، اس کا دل فاسد ہے۔ اب وہ دنیا بھر کے سارے عمل کر لے، ساری نیکیاں کر لے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ توبہ کرے، اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس شرک کو نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش برسی، یہ سفر حدیبیہ کا واقعہ، بعض لوگوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، حالانکہ اللہ کی نعمت، اللہ نے برسائی، انہوں نے اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا کہ جس نے یہ کہا ہے وہ سب کے سب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ سب کافر ہو گئے۔ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی۔ اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں بابے کی دین ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، فرمایا کہ اس ایک ہی جملے سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں جو عقیدے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شریک نہیں۔ مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک نہیں۔ ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، یہ شرک نہیں۔ ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ کتنا گندا عقیدہ۔ ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کو بھی نکال دیا۔ ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں، حالانکہ گندا ترین شرک ہے، خلاصت شرک۔ تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سنورے گا، کیسے پاک صاف ہوگا؟ اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا، جس کو دین کامیابی کہتا ہے، وہ تو اسی نقطے پر موقوف ہے، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب صرف وہ ہوا ہے جو اس کو پاک صاف کر لے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی میل کچیل سے، ہر قسم کی سیاہی سے اس کو پاک صاف کر لے۔ تو ایک تو شرک کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معبود کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟